السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ ہم یہاں پر فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے: ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا، ایک نور کا ٹیلا عطا کرے گا، جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ رش کریں گے کا بھی لفظ ہے، آسانی سے سمجھنے کے لیے ناز کریں گے لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ بندوں میں سے بندوں کو جو مقام عطا ہوگا، اس پر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ ایک نور کا ٹیلا ہوگا، یعنی آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ایک ہائی ماس لائٹ جیسا ہوگا، بہت اونچا ٹاور ہوگا، اس کی روشنی نیچے آئے گی، اس کا ایک دائرہ ہوگا، اس میں لوگ آ جائیں گے دائرے میں۔ روز قیامت کا نام ہی ظلمت ہے۔ قیامت اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے اس کے لیے جو گناہگار ہے۔ تو اس اندھیرے ماحول میں جس کو روشنی ملے گی، کسی کو اس انگلی کے اتنے حصے میں روشنی ملے گی، کسی کو قدموں کی حد تک روشنی ملے گی، کسی کو آگے، کسی کو دائیں، کسی کو روشنی خلیل ملے گی، کسی کو کثیر روشنی ملے گی، جس میں وہ پل صراط پر سے گزر کر جنت کی طرف جانا ہوگا۔ کوئی لڑکھڑاتا ہوا چلے گا، کوئی گرتے سنبھلتے چلے گا، کوئی دوڑتا ہوا چلے گا، کوئی بھاگتا ہوا چلے گا۔ یہی الفاظ آئے ہیں، الفاظ یہی ہیں۔ کوئی لڑکھڑاتا ہوا چلے گا، کوئی گرے گا سنبھلے گا، کوئی سنبھل کے چلتا رہے گا، کوئی تیز چلے گا۔ جس کو جتنی روشنی زیادہ ہوگی اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوگی۔ کوئی دوڑتا ہوا، اور کوئی ہوا کی طرح، اور کوئی بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ تو وہ جو بندوں کو اللہ ایک مقام عطا کرے گا، جو نورانی مقام ہوگا، اس پر انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفت کیا ہوگی یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ الفاظ یہ نہیں ہے کہ کیا ان کی صفت کیا ہے یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان جیسا عمل کریں، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ان کی صفتیں کیا ہے بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں یا آپس میں وہ محبت کریں گے تو کوئی رشتہ داری کی وجہ نہیں ہوگی، یا پھر کوئی مال کا لینے دینے کی وجہ سے آپس میں محبت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اگر محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے۔
یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے وہ بندے جن کو یہ مقام ملے گا، کیا وہ خوف نہیں رکھتے اللہ سے؟ کیا ان کو غم نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کا معنی ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے نیک بندے ہوں گے، ان کی زندگی ایسے گزر جائے گی کہ ان کی زندگی کا ہر عمل ان کے لیے باعث اطمینان ہوگا، غم نہیں ہوگا ان کو، ارے میں یہ برا عمل کر دیا، غم ہے میرے کو، ایسا نہیں رہے گا۔ اور ان کو پھر آنے والے وقت کا بھی خوف نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے کوئی عمل خلاف سنت یا خلاف حکم خداوندی سرزد نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوستوں کو، تو کیا جو اللہ کے دوست ہیں ان کا تعلق نبی سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال ہے، مظہر صاحب آپ بولیے، ہوگا نا؟ الحمدللہ۔ جن کا تعلق اللہ کے نبی سے ہوگا وہ اللہ سے جڑتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کے اللہ اللہ بولنے والوں کو اللہ نہیں ملتا۔ یہ تو سنیں آپ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آپ بتائیے، قرآن بتاتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ یہ دنیا والوں سے بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پر اللہ کے دوست سے مراد ڈائریکٹ اللہ کے دوست نہیں ہے۔ وہ دوست بنتے کب ہیں آگے بتاؤں گا میں، دوست بنتے کب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کہا، دوستوں کو بولا، دوست نہیں بولا۔ اگر دوست اللہ تعالیٰ فرماتے دوست تو ہو سکتا کوئی ایک صفت کا ذکر ہوتا کہ یہ صفت ہوتی تو وہ دوست ہوتا اللہ کا، نہیں، دوستوں کو فرمایا۔ تو قرآن کریم میں 7 آیتیں ایسی ہے جس میں مختلف صفات کا ذکر ہے۔ کہیں پہ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ مددگار ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ دوست ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ مولا ہوتے ہیں، کہیں پہ آقا ہوتے ہیں، بہت ساری صفتیں آئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دوست ہوتا کب ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ دنیا والوں سے بتا دیجئے۔ اے اللہ کیا بتانا ہے دنیا والوں کو؟ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ بتا دیجئے۔ حضور جب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور جو وحی کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں وہ کلام پاک ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اس میں حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتانا ہے؟ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی بھی دوست سے، اس آیت میں دوستوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ ولی، کسی بھی دوست سے میرے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کروں گا، فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں کی مخالفت کرنا، اللہ سے جنگ مول لینا ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا، اللہ کے ولی سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو اللہ تک کہاں جائے گا کوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جب بندہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جب نوافل کو ادا کرنے لگتا ہے تو وہ بندہ پھر میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ فرائض میں بہت ساری چیزیں، بلکہ ساری چیزیں جو فرض ہیں وہ شامل ہے فرائض میں۔ اب فرائض کو ادا کرتے ہوئے جب نوافل ادا کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب میں فرض تو پڑھ رہا تھا، اب نوافل بھی ادا کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حاضرین محترم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے، بصارت میری ہوتی ہے۔ آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، بصارت اللہ کی ہوتی ہے۔ میری آنکھ اس دیوار تک دیکھتی ہے، مگر جب اللہ کی بصارت آتی ہے تو یہ دیواریں وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے باہر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندہ جب میرا دوست ہو جاتا تو پھر وہ دیکھتا ہے۔ آئے دنیا والوں، وہ دیکھتا مت سمجھو، تمہاری طرح وہ نہیں دیکھتا۔ اب جب وہ دیکھتا ہے تو جہاں تک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے نگاہیں اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم نظر آتا ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں تمام اولیاء اللہ کا اپروچ، تمام اولیاء اللہ کی پہنچ تقدیر تک ہے، بس وہاں جا کے وہ رک جاتے ہیں۔ میری پہنچ، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں تقدیر میں دخل اندازی کرتا ہوں۔ یہ مقام ہے، یہ مقامات ہے۔ اس کا ذکر کشف المحجوب میں آیا، داتا حجویری نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد جتنے انوینشنز، جتنی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اولیاء کرام کی کرامتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جتنے انوینشنز ہو رہی ہے وہ اولیاء کرام کی کرامتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں ایک موقع پر میں ساری دنیا کو ایک نقطے کی حیثیت سے اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ جن کو اولیاء کرام سے محبت تھی اور اللہ نے جن کو توفیق دی وہ یقین کر لیے، کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا نقطہ دنیا کے برابر اور وہ ہتھیلی میں کیسے دکھتا۔ آج موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم جی پی ایس کھولتے ہیں لوکیشن دیکھنے کے لیے تو ہم کو ایک پوائنٹ بتایا جاتا ہے، ایک پوائنٹ رہتا، اس کو ہم کلک کریں گے انہیں تھوڑا زوم ہوتا، اس کو اور کلک کرے اور زوم ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے بظاہر دنیا دکھائی دیتی ہمارے موبائل میں، پھر تھوڑا کلک کریں انڈیا کا نقشہ آتا یا ایشین کنٹریز بتائے جاتے ہیں، پھر تھوڑا ہم کلک کریں انڈیا دکھائی دیتا، پھر کلک کریں تلنگانہ دکھائی دیتا، پھر کلک کریں حیدرآباد، پھر کلک کریں تو یہاں تک پہنچتے نہیں پہنچتے۔ اب جو لوگ پیران پیر کی بات کو نہیں مانے وہ ان کی بدقسمتی تھی۔ ہم اس دور میں بھی اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ یہ انوینشنز دیکھ کے نہیں مانتے، ہم تو پہلے سے مانتے ہیں۔ ارے تم نہیں ماننے والوں کے لیے یہ انوینشنز کا ریفرنس دیتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کو یقین دلانے کے لیے ارے تم بھی دیکھتے تمہارے ہاتھ میں، ارے میں ویسا ہوں، ارے تو ویسا کیسا ہوتا، تو موبائل کے ذریعے دیکھ رہا، میرے غوث بغیر موبائل کے دیکھتے تھے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ موبائل میں دیکھ لے ہاں میں ویسا ہو گیا، نہیں ویسا نہیں ہوا، تو موبائل میں دیکھ رہا، میرے پیر بغیر موبائل کے دیکھتے تھے۔ کئی چیزیں ہیں، اور ایک کرامت پیران پیر کی جو مشہور ہے وہ یہ کہ پیران پیر کے پاس ایک شخص چوری کے ارادے سے آیا اور جو اکٹھا کرنا تھا اکٹھا کر لیا، جانے لگا، دروازہ بند ہو گیا، دروازے تک جاتا آتا پریشان۔
کسی نے دستک دی، یہ فوری پیرانے پیر کے تخت کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ الفاظ تو یہ ہے، مگر میری کیا سمجھ میں آیا میں بول کے بتاتا ہوں، اب بولا تو مزہ نہیں آتا۔ تخت کے نیچے جا کے چھپ گیا، لوگ آ کے عرض کیے یا شیخ جیلانی فلاں مقام پر ایک اللہ کے ولی کا یا ایک قطب کا جو بھی ذکر آیا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا ریپلیسمنٹ چاہیے، ریپلیسمنٹ چاہیے۔ پیرانے پیر فرمایا جاؤ یہاں نیچے ہے دیکھو لے جاؤ اس کو بولے۔ تو اب لوگ مثال دیتے، چور تھا چوری کرنے آیا، ولی بنا دیے، کہتے ان کے نے ایسا ہوتا۔ ارے ایسی چھوتا میاں تمہارے کو معلوم نہیں ہے، تم پڑھے نہیں، تم دیکھے نہیں۔ جب وہ شخص دنیا حاصل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، پیرانے پیر کے تخت کے نیچے آ گیا تو غوث اعظم کے سائے میں آ گیا انہیں، تو اب وہ کیفیت بدل گئی اس کی۔ کیسا بدلی پوچھے، میں جواب دیتا ہوں، میں بولتا ہوں موبائل میں سم کارڈ ہوتا، میموری کارڈ ہوتا، میموری کارڈ میں کبھی کبھی گانے یا کچھ رہتا، اس میں اس کو 1 سیکنڈ میں فارمیٹ کر دیتے، فارمیٹ کر کے پھر اس میں قرات بھر دیے، نعت بھر دیے، جلسوں کے تقاریر بھر دیے تو چینج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے یہ تو میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کر رہی، وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ غوث اعظم کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہ جو انوینشنز ہے یہ پیرانے پیر کی کرامتوں کو، اولیاء کرام کی کرامتوں کو ظاہر کرتی ہے، اس کو سمجھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو دیکھنا اس کا نہیں رہتا، اب بصارت میری ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سنتا ہے تو سننا اس کا نہیں ہوتا، اس کی سماعت میری ہو جاتی ہے۔ میرے کو تو یہاں کا سنے آ رہا، یہاں آ رہی آواز، یہ سنے آ رہی، مگر وہ کانوں میں اللہ کی قدرت جب سماعت بن جاتی ہے تو پھر حضرت عمر اپنے ممبر پر مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، سنتے ہیں وہاں کی، اور کہتے ہیں یا ساریہ انظر الی الجبل، اے ساریہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سن کے جب دیکھتے ہیں تو دشمن حملہ آور ہونا چاہتا، آپ مقابلہ کرتے ہیں، واقعہ ختم ہو جاتا۔ اب یہاں جو جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہوئے لوگ حضرت عمر کو سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو ان کی زیادہ فکر، وہ جو اسلام کی کامیابی اور اسلام کی نصرت کے لیے جو فوج کو انہوں نے بھیجا ہے، اس کی فکر ان کو اتنی غالب ہے کہ وہ ممبر کا بھی خیال نہیں کر رہے، ممبر پہ بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو ان کا ایک جنون ہو گیا۔ بولے ہم لوگ مجنون یا جنون کے لفظ کو خراب سمجھتے، مگر صحیح معنی اس کا دیکھے تو کسی کی محبت میں اتنے گم ہو جانا کہ اپنا خیال نہیں رہنا، یہ ہے مجنون، یہ ہے جنون۔ تو اب لوگ یہ کہنے لگے، اس کے بعد میں جب حضرت ساریہ واپس آئے تو لوگ ایسی بات چیت کرتے کرتے بولے آئے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضرت عمر ایسا ممبر پہ آپ کو یاد کرے، آپ کو اشارہ دیے؟ تو بولے ہاں، میں وہ آواز سن کے مڑ کے مقابلہ کر کے جیت گیا تھا۔ یہ ہے سماعتیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ بندہ جب میرا محبوب ہو جاتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو بولنا اس کا نہیں رہتا، الفاظ اس کے ہوتے، اثر میرا رہتا ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے بندہ تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر پکڑ میری ہوتی ہے، دست قدرت میرا ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی کام کے ارادے سے چلتا ہے تو اس کے چلنے میں قوت میری ہو جاتی ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی جب بندے کو مل جاتی ہے تو پھر بندے کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب ایک عام ولی کا یہ حال ہوتا تو پھر نبی کا کیا حال ہوگا، نبی کا جب حال وہ ہوگا تو پھر رسول کا حال کیا ہوگا، اور نبی اور رسول کا یہ ہوگا تو پھر اللہ کے رسول کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمائے ایک موقع پہ
تم میں کا کوئی میرے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، اولیاء کرام کا مقام پڑھنا سننا، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص، ایک گنوار شخص، شہر کا نہیں تھا، وہ گنوار تھا، مگر وہ جو صحابی تھے ہمارے لیے کیا بہترین سوال کر گئے۔ انہوں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ تم قیامت کی کیا تیاری کرے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ کثرت صلات ہے، نمازوں کی کثرت بھی نہیں، روزوں کی کثرت نہیں ہے، زکوٰۃ کی کثرت نہیں ہے۔ یہاں پر کثرت کا لفظ آیا، نمازاں نہیں ہیں نہیں بولے انہوں، وہ صحابی تھے، ان کے پاس نہیں تھی نمازیں تو کس کے پاس تھی؟ نہیں، مطلب یہ تھا میرے پاس کثیر نفل نمازیں نہیں ہیں، یہ تھا معنی، یہ ہے اس کی تشریح۔ تو اللہ کے رسول فرمائے، جاؤ دنیا میں کثیر نمازیں، کثیر روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے، جاؤ پھر تم روز قیامت تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تم دنیا میں محبت رکھتے ہیں۔ یہ حضور کے فرمانے کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آئے لوگوں سنو، میں ایمان لانے کے بعد ایسا کوئی خوشی کا موقع نہیں آیا جو اس سے بہتر ہو۔ ایسے الفاظ رسول اللہ کے ہم نے اب تک نہیں سنے تھے جو ہمارے لیے باعث خوشی ہے۔ اے لوگوں تم لوگ گواہ رہو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر سے محبت رکھتا ہوں، جبکہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے روز قیامت ان کے ساتھ کر دے گا۔ یہ ہے محبت۔ عمل اور محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت نام ہے عقیدت کا، محبت نام ہے عقیدت کا، محبت نام ہے عقیدے کا، اور عمل اپنی جگہ عمل ہے۔ محبت اور عمل میں کیا فرق ہے؟ محبت کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، عقیدت کے ذریعے جنت میں دخول ہوگا، داخل ہوں گے جنت میں۔ جنت میں جانے کے لیے خوش عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور جنت کے درجات کو پانے کے لیے عمل کام آئے گا وہاں پہ۔ آج جو عمل بول رہے ہیں نا، عمل سیکنڈری ہے، پرائمری کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ پکا رہا تو انہیں پل صراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہوں گا۔ اب عمل کی وجہ سے اس کو درجات ملیں گے جنت میں۔ تو حاضرین محترم، اگر آج ہم یہاں پہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر کے آپ ہم اگر یہاں جمع ہیں تو یہ ہماری عقیدت ہے پیران پیر سے، اس لیے ہم جمع ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم کو پیران پیر کے ساتھ شمار کرے گا۔ محبت کا صلہ تو ملنا ہے نا، محبت کا صلہ چاہے آپ دنیا والوں سے رکھو وہ بھی ملے گا، دین والوں سے رکھو وہ بھی ملے گا۔ جو عمل کریں گے اس کا ریوارڈ ملنا ضروری ہے۔ اب اچھے اعمال کا ریوارڈ تو اللہ دے گا، لیکن اللہ کے کرم پر منحصر ہے۔ اگر کسی کے گناہ ہوتے ہیں تو روز قیامت اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے سکتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ حاضرین محترم، آئیے پیران پیر کے حیات مبارکہ کے ایک دو واقعات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ پیران پیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے فرزند وعظ کیا کرو۔ پیران پیر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں کیسے کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عبد القادر
اپنا منہ کھولو. پھر اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن پیران پیر کے منہ مبارک میں ڈالا. یہ روایت کشف المحجوب میں ہے اللہ کے رسول نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، لوگ جمع ہو گئے اور لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے. اگینسٹ میں نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگینسٹ میں نہیں چیخے چلائے. وہ جو صفات پیران پیر سے جو ظاہر ہو رہی تھی، کبھی خال سن کر کبھی حال سن کر، پیران پیر کی مجلس میں پیران پیر ایک آیت کی تفسیر بیان کرے، دوسری تیسری 40 تفاسیر ایک ہی آیت کے بیان کرنے کے بعد میں پیران پیر فرمائے اب تک یہ خال تھا، اب آؤ حال کی طرف. تو لوگ بے برداشت ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے، چیختے چلاتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے اور کچھ لوگ وہیں پر انتقال کر گئے. یہ کیفیتیں تھیں، لوگ چیخنے چلانے لگے. پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا اے میرے فرزند منہ کھولو. آپ نے جب منہ کھولا تو مولا علی نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا. پیران پیر عرض گزار ہوئے یا بابا جان، یا مولانا، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ، رسول اللہ نے 7 مرتبہ عنایت فرمایا اور آپ 6 مرتبہ. مولا علی نے فرمایا ہاں ادب ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ نے 7 مرتبہ عطا کیا، میں نے تمہیں 6 مرتبہ عطا کیا. یہ باتیں کشف المحجوب میں ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں. دیکھیے انسان جب مرتا ہے نا، روح اس کی نہیں مرتی. روح جو ہے نا جسم میں، روح یہ ڈیمیج نہیں ہوتی، روح مرتی نہیں، روح گلتی نہیں. روح ازل سے تھی، ازل تک رہے گی. کبھی جسم گل جاتا ہے، کبھی جسم محفوظ رہتا ہے. جس کا جسم محفوظ رہتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. پھر اس کو سمجھانے کے لیے فریج ہے ہمارے گھروں میں فریج ہے. کسی کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرغی مچھلی کچھ بھی ہو، اس کو جب ہم محفوظ کر دیتے ہیں تو وہ تعفن سے محفوظ ہو جاتی ہے، وہ ڈیمیج نہیں ہوتا. وہ جو کچھ ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہتا ہے. اسی طرح سے جسم، مٹی سے انسان کا جسم بنا، مٹی ہر چیز کو گلا دیتی، انسان کے جسم کو بھی گلا دیتی. لیکن اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں ان کے جسم گلتے نہیں ہیں، روح تو باقی رہتی ہے. انسان کی روح چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی روحیں باقی رہتی ہیں. تو حاضرین محترم، یہ روحانی معاملہ ہے. اور جن کے جسم سلامت رہتے ہیں ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے. تو جو جسم ہوتا ہے جسمانی غذا بھی ملتی ہے، روحانی غذا بھی ملتی ہے. لا تشعرون فرمایا ہم کو شعور نہیں ہے وہ کس قسم کی جسمانی غذا ہے. ارے بھائی، اس دنیا میں جینے کے لیے اس دنیا سے اگی ہوئی غذاؤں کو ہمارے جسم کی غذا بنایا گیا. اب جب زیر زمین ہو جاتے ہیں تو وہ غذا کیا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پیران پیر کا ایک واقعہ آخری آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. پیران پیر ایک دفعہ وعظ فرما رہے ہیں اور جب پیران پیر وعظ فرماتے تو انسان، ملائکہ، جن اور انبیاء کرام بھی تشریف لاتے تھے. اب اگر کوئی بولے غوث اعظم سے بڑا درجہ نبی کا ہے، انہوں کیسا آتے؟ بولتا بھائی ہمارے جلسوں میں بڑے لوگ آ کے سرپرستی نہیں کرتے. میں ایک چھوٹا ٹھہر کے نعت پڑھا یا پھر تقریر کرا تو بڑے لوگ سرپرستی کرتے نہیں کرتے. ویسی ہے، سمجھتے نہیں. ولی کا نام آتے ان کو ایک اندر سے شیطان نکلتا، بولتا ان کی یہ بات کو روکو، ان کی یہ بات کو روکو. تو یہ روکتے باتوں کو، تو ہم لوگ جواباں دینا. جیسا ہمارے خیسر صاحب کو وہ بات میری بڑی اچھی دکھی تھی. میں ایک موقع پہ بتایا تھا یہ وہ اسٹیج ہے اہل سنت والجماعت کا جہاں پر مجاہد اہل سنت والجماعت بنتے ہیں. آپ آئیے، جڑیے ہمارے سے، ہم جواب دینا سکھا رہے ہیں آپ کو.
کوئی اس میں تشدد نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں، لاجک ہے. انہیں آبجیکشن کرا، میں آبجیکشن اوور رول بول کے جواب دیا اس کو. یہ باتیں ہیں. تو پیران پیر جب واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص قریب بیٹھے ہوئے تھے. وہ واعظ سنتے سنتے ان کو حاجت محسوس ہوئی. اب وہ برداشت کرتے گئے، برداشت کرتے کرتے پیٹ میں تکلیف جیسی محسوس کرنے لگے. اب انہوں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. پیران پیر لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتے تھے. یہ اللہ کے ولی کی صفتوں میں ہے. ہم اللہ کے ولی کے پاس چلے گئے تو ہم اسکین ہو جاتے. ہمارے دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، وہ سب ظاہر ہو جاتا ان کے پاس. تو پیران پیر کیا کرے، آگے بڑھ کے آپ کا جو رومال تھا ان کے اوپر ڈال دیے. رومال جب ان کے اوپر ڈال دیے، توجہ دیجئے پلیز. پیران پیر کے پاس واعظ میں ایک شخص بہت دیر بیٹھنے کی وجہ سے ان کو حاجت محسوس ہوئی، پیشاب یا پاخانے کی. بڑے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، بڑھتے بڑھتے تکلیف بے برداشت ہو گئی. پیران پیر اپنا رومال ان کے اوپر ڈال دیا. اب یہ صاحب یہاں سے نکل کے دور گئے، یہاں تک کہ ایک نہر آ گئی. پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نہر آ گئی. نہر کے پاس گئے، رفع حاجت کر لیا اور وہاں سے نہر سے پاکی حاصل کی، وضو کیے. اور ان کے ساتھ جو کنجیاں تھے وہ کہیں پہ لٹکائے تھے، جھاڑ کی ڈالی پہ یا کہیں پہ، وہ بھول کے آ گئے واپس. جیسے ہی انہوں آئے، پیران پیر دیکھے کہ چہرہ فریش ہو گیا ہے، وضو کے آثار نمایاں ہیں. آپ اپنا رومال ہٹا لیے. پھر وہیں سے واعظ کو سننے لگے جہاں سے پیران پیر واعظ کر رہے تھے. یہ صفت ہے پیران پیر. اس کے بعد کچھ وقت گزرا، انہوں کہیں جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے. جاتے جاتے اتنی دور گئے، انہوں سوچنے لگے ارے یہ وہی رستہ تھا، میں پیران پیر کے بارگاہ میں بیٹھا تو گیا تھا. آگے بڑھے وہ نہر دکھائی دینے لگی. وہ جان گئے کہ یہ نہر وہی ہے. پہنچتے پہنچتے اس مقام پہ پہنچے جہاں رفع حاجت کیے تھے. بولے یہاں میں کنجی لٹکایا تھا، دیکھے تو کنجی وہیں تھی. وہ کنجی لے لیے، اپنا سفر مکمل کر کے واپس پھر پیران پیر کی مجلس میں آئے. آنے کے بعد میں پیران پیر نام لے کے بولے اے فلاں، میری زندگی تک اس واقعے کو کسی سے بیان نہیں کرنا. یہ چیزیں ہیں. آج سائنس اتنی ترقی کر لی، جسم ٹرانسفر ہو رہا. جیسا موبائل سے موبائل میں امیجز ٹرانسفر ہوتے نا، ویسا جسم ٹرانسفر ہو رہا. اتنی ترقی ہو گئی، زمانہ اتنا ترقی کر گیا. یہ ترقیاں، ساری ترقیاں پیچھے ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے. حاضرین محترم، اگر نبی کے معجزوں کو سمجھے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو سمجھے تو عقیدہ بچتا. اور یہ جو انوینشنز ہے سائنس کے، اس کو دیکھیں گے تو اپنے نبی کی محبت اور بڑھتی. آج اوپن ہارٹ سرجری کرانے جا رہے ہیں لوگ. اگر کسی کو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اوپن ہارٹ سرجری بچپن میں بھی ہوا تھا، شب معراج میں بھی ہوا تھا. بچپن میں جب آپ حضرت دائی حلیمہ کے پاس تھے تو دائی حلیمہ کے بیٹے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا. آپ ان کے ساتھ جنگل میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ بیٹے نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک شق کیا گیا. وہ گھبرا کے بھاگ کے آ گئے. آ کے بولے اماں جان میں ایسا دیکھا، وہ میرے بھائی محمد جو ہیں ان کا سینہ شق کیا گیا. دیکھے تو جو ہے اسٹیچز لگے ہوئے تھے. اس کے بعد میں پھر شب معراج میں بھی ویسا واقعہ پیش آیا. اب اگر کوئی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے جا رہا تو اللہ سے دعا کر لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھ کے دعا کر لیا، اے اللہ رسول اللہ کا بھی ایسا ہوا تھا، معراج ہونے والا ہے، اے اللہ رسول کے صدقے میں میرے کو شفا دے. تو اللہ سے امید ہے نا شفا ملیں گی. یہ باتوں کو پڑھیے، رسول اللہ کے معجزات کو پڑھیے، حالات پڑھیے، اولیاء کرام کی باتوں کو سنیے. اولیاء کرام کی کرامتوں کو سنیں گے تو عقیدہ بھی سنورتا اور پھر صحت بھی اچھی رہتی. پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے،
ہماری جو ہے دادی کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں ٹورسٹ چلتی تھی, RTC کے بسیز نہیں تھے. گاؤں کی ایک ہی یعنی ون وے روٹ تھی, بس میں پورا خاندان ہے ہمارا. دادی ہیں, انتقال ہو گیا, سامنے لٹائے ہوئے ہیں, پورا خاندان ہے. دودھ کی گاڑی والا, اس زمانے میں آج بھی دودھ گاؤں سے جمع کر کے لے جاتے تھے لوگ, وہ گاڑی والا ذرا یوں کرا, انہیں شہر کا ڈرائیور تھا, گاڑی اتار دیا. گاڑی ایسا جھک گئی, جھکتے ہمارے خلیرے دادی یا غوث المدد بول کے چیخے. ساتھ ساتھ ہمارے ایک بھائی غوری, ربانی غوری, ان کا انتقال ہو گیا حال ہی میں 2-4 سال. انہوں لگ بھگ میرے سے کم عمر تھے جب, انہوں بھی چیخے یا غوث المدد بول کے. دونوں کی آواز آئی, بس رک گئی, ایسا جھک گئی بس. کدھر جھکی؟ جدھر دروازہ ہے بس کا ادھر ہی جھکی. اب وہ ہمارے خلیرے دادی بولے, میں دیکھی ہرے کپڑوں میں آ کے ہاتھ لگائے, بولے دکھتا خوش عقیدہ ہونا, عقیدت اچھی ہونا, مضبوط ہونا, رابطہ مضبوط ہونا, تو یہ سب چیزیں ملتے. نہیں تو اللہ کی مدد بھی نہیں ملتی. عقیدہ خراب رہا تو لاکھ اللہ اللہ پکارو, اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. تو وہ اس دروازے سے پورے اترے, بچوں کو کھڑکیوں سے اتارے, بڑے لوگاں سنبھل کے, وہ جدھر جھکی بھی بس ہے ادھر سے اترے, پورے میت کو بھی ادھر سے اتارے. تو یہ فیض, یہ مدد آتی پیرانے پیر کی برابر. کب آتی؟ دلوں میں محبت ہونا, دلوں میں عقیدت ہونا, یہ سب ہوا تو آتی مدد. آج بھی آتی, ہمارے کو آتی, میرے کو بھی آئی, میرے کو بھی آتی. ناز سے بولتا ہوں, فخر سے نہیں بولتا میں, ناز, تاکہ آپ کو بھی محبت پیدا ہو جائے. ہم لوگ بھونگیر جا رہے تھے, میری گاڑی خراب ہو گئی, گاڑی لگا دی ایک جگہ, ٹھہرے, گاڑیاں بھر جا رہے ہیں فلائی اوور کے پاس سے. میرے ساتھ اور بھی 1-2 جنے گواہ ہے اس بات کے. جا رہے ہیں, کوئی گاڑی نے روک لی. میں پکارا المدد یا غوث بولتے. جو پہلے نمبر پہ گاڑی ہماری طرف آ رہی تھی انہیں روکا تو کوئی سپر مارکیٹ کا کنٹینر تھا سامنے, اتنا کنجسٹڈ بیٹھے ہم لوگ, بیٹھ کے پہنچ گئے مقام پہ. آج بھی آتی مدد. آخری بات, اللہ کے رسول فرمائے کہ زمین میں اللہ کے فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں. جب تمہاری کوئی چیز بھٹک جائے, جب تم راستہ بھول جاؤ تو پکارو یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, تو وہ مدد آتی. تو اللہ کے بندے غوث اعظم بھی ہیں, اللہ کے بندے غوث اعظم بھی ہیں. مدد آتی ہے, اور مدد آتی ہے تو پھر ہمارے کام بھی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا گیا ہے اور سنایا گیا ہے اس میں ہمیں خوش عقیدہ بنا اور پکا عقیدہ عطا کر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.